سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، کل یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے مصارف کا بیان آج ہوگا، اس لیے میں نے قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے مصارف یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کا بیان فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ مکی دور میں ہی فرض ہو گئی تھی۔ سورہ مزمل جو مکی سورہ ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت مکی دور میں ہی ہو گئی تھی ہجرت سے پہلے، لیکن زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات مدنی زندگی میں آئے سن 2 ہجری میں کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا، اور اس آیت کے نازل ہونے کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کی تقسیم فرما رہے تھے، منافقین بھی اپنی باری کے انتظار میں تھے، اور جب ان کی باری آئی تو چونکہ وہ بظاہر مسلمان ہی تھے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ ہی کیا جاتا تھا، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دیا، لیکن آپ نے جو کچھ ان کو دیا ان کی توقع کے خلاف تھا، وہ اس سے زیادہ کی امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن جب ان کو اپنی توقع کے مطابق نہیں ملا تو ان منافقین نے الزام تراشی شروع کر دی کہ آپ تو زکوٰۃ دیکھ دیکھ کر تقسیم فرماتے ہیں، اپنے لوگوں کو زیادہ دیتے ہیں اور جن سے آپ کا کوئی خاص تعلق نہیں ان کو آپ کم دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا رَضَوْا مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا إِذَا هُمْ يَسْخَرُونَ۔ منافقین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں زکوٰۃ کے سلسلے میں، اگر ان کو دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو ان کی توقع کے مطابق نہ ملے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی اور اس میں زکوٰۃ کے مصارف بیان فرمائے۔ 8 مصرف اس آیت میں اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات تو بس
حق ہیں فقراء اور مساکین کا، والعاملین علیہا، اور ان کارندوں کا جو زکوٰۃ کی وصولیابی پر مقرر کیے جاتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کا جن کی دلجوئی مقصود ہے، والغارمین، اور قرض داروں کا، والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کا قرض ادا کرنے میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اور مسافروں میں۔ یہ 8 مصرف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلا مصرف فقراء، دوسرا مصرف مساکین۔ فقراء اور مساکین، ان میں قدر مشترک ایک بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی صاحب نصاب نہیں۔ بنیادی فرق لغوی معنی کے اعتبار سے یہ ہے کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس نصاب تو نہ ہو لیکن کچھ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، بالکل خالی ہاتھ ہو، لیکن بہرحال نہ یہ صاحب نصاب ہو نہ وہ صاحب نصاب ہو۔ تو یہ فقراء اور مساکین، یہ 2 مصرف ہوئے۔ والعاملین علیہا، اور حکومت اسلامیہ کی طرف سے زکوٰۃ کی وصولیابی پر جو لوگ مقرر کیے جاتے ہیں ان کا معاوضہ، ان کا حق الخدمت، ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے پیسے سے دی جائے گی۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جن کی دلجوئی مقصود ہو۔ ایسے بھی لوگ تھے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی ان کے دلوں میں ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کے لیے زکوٰۃ کا مال دیتے تھے۔ عام طور سے یہ مشہور ہے کہ مؤلف قلوب میں وہ مشرکین بھی تھے جو اسلام کے کٹر دشمن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے، ان کی دلجوئی کے لیے، تاکہ ان کی دشمنی کی شدت میں کمی آئے، دیتے تھے۔ لیکن محققین نے یہ لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی مشرک اور کافر کو نہیں دیا، تالیف قلب کے طور پر بھی نہیں دیا۔ لہذا صحیح بات یہ ہے کہ تالیف قلب کے طور پر بھی جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ مسلمانوں کو دیا ہے، ایمان والوں کو دیا ہے جن کی دلجوئی مقصود ہوتی تھی۔ اور کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے تھے جو غلام ہوتے تھے، اور انہوں نے اپنے آقا سے یہ معاہدہ کیا ہوا ہوتا تھا کہ میں اتنا مال تمہیں کما کر کے دے دوں تو مجھے آزاد کر دو۔ تو ایسے غلام کو مکاتب کہا جاتا ہے، اور اس معاہدے کو معاہدہ کتابت کہا جاتا ہے۔ تو ایسا غلام جس نے اپنے آقا سے اس طرح کا عہد و پیمان کر رکھا ہے، ایسے غلام کو دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنے آقا کو دے کر کے جو معاہدہ کیا ہے آزاد ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ پھر رقاب کا مطلب۔ والغارمین، اور جو ایسے مقروض ہیں جو قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، محتاج ہیں، اس کی ادائیگی پر قادر نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے تاکہ وہ اپنے قرض ادا کر سکیں اور اس بوجھ سے سبکدوش ہو سکیں۔ وفی سبیل اللہ،
اور اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کا لفظی معنی اللہ کے راستے میں، اگر لفظی معنی کو دیکھا جائے تو اس میں بہت عموم ہے، اور ہمارے زمانے کے بعد مفسرین نے اس کو اسی عموم پر محمول کیا ہے، اور اس سے یہ مراد لیا ہے کہ ہر کار خیر میں، ہر نیک کام میں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ لیکن صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین اور جمہور علماء فی سبیل اللہ کا مصداق دو ہی چیزوں کو قرار دیتے ہیں۔ ایک وہ مجاہد جو اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہے لیکن تیاری کے لیے اس کے پاس مال نہیں ہے، تو ایسے مجاہد کو دیا جائے تاکہ وہ تیاری کر سکے۔ منقطع الغزات، اسی طرح وہ حاجی جس کے اوپر حج فرض ہوا لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس نے حج ادا کرنے میں تاخیر کی اور پھر مال اس کے پاس نہیں رہا اور وہ حج کرنے سے عاجز ہو گیا، تو ایسے حاجی کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے تاکہ وہ اپنا حج کا فریضہ ادا کر لے۔ یہ دو مصداق بیان فرمائے ہیں فی سبیل اللہ کے۔ وابن السبیل، اور مسافر، ایک آدمی حالت سفر میں ہے، کہیں چلا گیا، جو کچھ اس کے پاس تھا ختم ہو گیا اور اب وہاں کوئی ذریعہ نہیں ہے، وہ خالی ہاتھ ہے، اس کے ساتھ اس کی ضروریات ہیں، حالانکہ اس کے وطن میں جہاں وہ رہتا ہے وہ مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ دینے والا ہے، اچھا خاصا مال ہے اس کے پاس، لیکن یہاں حالت سفر میں ہے، کوئی اس کا شناسہ نہیں، کوئی اس کو دینے والا نہیں، تو ایسے مسافر کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ 8 مصرف اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، مانگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف خود بیان کر دیے ہیں، وہ نبی یا غیر نبی کی رائے پر اس کو نہیں چھوڑا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو ان 8 مصرفوں میں سے کسی ایک میں پاتے ہو تو میں تمہیں زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہوں۔ تو زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرما دیے ہیں۔ اب یہاں چند مسئلے ہمیں سمجھنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے قرآن کریم کا اسلوب دیکھیے۔ قرآن کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم۔ ان 4 مصرفوں کو لام کے ذریعے بیان کیا، للفقراء، للمساکین، لام کے ذریعے بیان کیا، اور آگے اللہ تعالیٰ لفظ فی کا استعمال کر رہے ہیں، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ، اس کو پھر لفظ فی دوبارہ لا رہے ہیں، وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ آخر کے جو 3 ہیں، وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ فی کے ذریعے جو 4 بیان کیے گئے ہیں ان کو مقدم رکھا جائے گا زکوٰۃ کا مال دینے میں، اور پہلے کے جو 3 ہیں ان کا حق ان کے بعد آتا ہے، یعنی افضل یہ ہے کہ پہلے ان کو دیا جائے پھر ان کو دیا جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہوا۔ دوسری ایک بات اور کہی کہ فی سبیل اللہ میں جو لفظ فی کو دوبارہ لایا گیا، تو یہ جو 4 کو لفظ فی کے تحت لایا گیا ہے اس میں بھی افضل وہ مجاہد ہے جسے تیاری کی ضرورت ہے،
اور وہ حاجی ہے جو حج نہیں کر سکا ہے، ان کو مقدم کیا جائے گا۔ ان 4 میں ان کو مقدم کیا جائے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ایک تو فریضہ زکوٰۃ ادا ہوگا، اور دوسرے اس زکوٰۃ کے ذریعے ایک عبادت کی ادائیگی کا ذریعہ بھی بنے گا۔ مجاہد جہاد میں چلا جائے گا اور حاجی حج کے لیے چلا جائے گا۔ اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے رشتہ دار کو جو غریب ہے، محتاج ہے، زکوٰۃ کا مال دیتا ہے تو ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا، اور اس کے علاوہ صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا، دوہرا اجر ملے گا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر مدارس دینیہ میں غریب محتاج طلبہ کے اوپر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جاتی ہے تو ایک تو زکوٰۃ دینے کا ثواب ہوگا، دوسرے علم دین کی اشاعت کا ذریعہ بنے گا یہ زکوٰۃ کا مال، تو یہ دوہرا ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ زکوٰۃ جس بھی مستحق کو دی جا رہی ہے اس کو مالک بنایا جائے۔ اگر مالک نہیں بنایا گیا بلکہ اس کے لیے ایسا انتظام کر دیا گیا کہ اس کا نفع ان مستحقین کو پہنچتا رہے لیکن وہ مالک نہ ہوں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثلا یہ کیا کہ بھئی ہمارے یہاں جب کوئی غریب بیچارہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو اسپتال لے جانا ہے، یہاں سے بمبئی لے جانا ہے، اس کو ایمبولنس جلدی نہیں ملتی، یا ایمبولنس اگر ملتی ہے تو اس کا خرچ نہیں برداشت کر سکتا، تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ زکوٰۃ کے مال سے ایک ایمبولنس خرید کر رکھ دی جائے اور پھر اس کا استعمال ان مستحقین کے لیے کیا جائے۔ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس ایمبولنس کا مالک آپ نے کسی غریب کو نہیں بنایا، اگرچہ اس کا فائدہ غریب کو پہنچ رہا ہے، مستحق کو پہنچ رہا ہے، مالک بنانا شرط ہے۔ اس کا ضرور خیال رکھا جائے کہ مالک بنانا شرط ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ کے مال سے اسپتال نہیں بنا سکتے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں بنا سکتے غریبوں کے لیے کہ اس کا فائدہ ان کو پہنچتا رہے۔ یہاں تک لکھا فقہا نے کہ اگر آپ نے زکوٰۃ کے مال سے کھانا تیار کروایا اور اپنے یہاں دسترخوان لگا کر کے غربا کو، مستحقین کو بلا کر اپنے دسترخوان پر بیٹھا کر ان کو کھانا کھلا دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر یہ کھانا ان کے حوالے کر دیا کہ لے جائیے آپ اس کے مالک ہیں، چاہے خود کھائیں یا کسی اور کو کھلائیں، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے دسترخوان بچھا کر کے اور اس پر کھانا لگا کر کے اس کھانے کو ان فقراء اور محتاجوں کے لیے مباح قرار دیا ہے کہ وہ کھا سکتے ہیں، آپ نے مالک نہیں بنایا، مالک بنانا شرط ہے۔ تو یہ وہ مسئلے ہیں جو یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایک اہم مسئلہ اور ہے جس میں بہت لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے، نصاب۔ جو صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا، لیکن نصاب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نصاب زکوٰۃ کا ہوتا ہے اور ایک نصاب صدقے فطر کا ہوتا ہے۔ مقدار نصاب کی وہی ہے، 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت پیسے کی شکل میں ہو، وہی ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب صرف 3 طرح کے مال سے بنتا ہے، چاندی، سونا اور تجارت کا مال، بس۔ اور صدقے فطر کا نصاب
آدمی کی بنیادی ضرورت سے زائد جتنی چیزیں اس کے پاس ہیں ان سب کی مالیت نکالی جائے گی اور نصاب بنایا جائے گا۔ اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جاتا ہے تو وہ صدقے فطر کا نصاب ہو گیا۔ مثلا ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، گھر میں ضرورت سے زائد برتن ہیں، ضرورت سے زائد آدمی کے پاس اور سامان ہے، تو ان سب کی قیمت نکالی جائے گی اور صدقے فطر کا نصاب بنایا جائے گا۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے اوپر صدقے فطر تو واجب ہو لیکن زکوٰۃ واجب نہ ہو، اس کے پاس صدقے فطر کا نصاب ہو لیکن زکوٰۃ کا نصاب نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک مغالطہ لوگوں کو ہوتا ہے، وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ